نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے فَفِي النَّارِ پس وہ آگ میں ہوں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ان کے لیے اس آگ میں چیخنا اور دھاڑنا ہوگا خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین رہیں الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب ان ربک فعال لما یرید بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے واما الذین سعدوا اور بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب ہوں گے ففی الجنہ پس وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان زمین رہیں الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب عطاء غیر مجذوذ بخشش ہے نہ روکی ہوئی فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء پس آپ نہ ہوں شک میں اس سے جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل نہیں عبادت کرتے مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے ان کے بڑے پہلے سے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ اور بے شک ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ نہ کم کیا ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورہ ہود کا 9واں رکوع آیات نمبر 106، 7، 8 اور 109 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قوموں پر دنیا میں عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اللہ کی پکڑ اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان ظلم کرتے ہیں، اور پھر آخرت کا دن آنے والا ہے جس میں سب جمع ہوں گے اور حاضر ہوں گے،
اور اس دن اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فمنہم شقی و سعید، ایک گروہ ان میں شقی، بدبخت، بد نصیب، اور دوسرا گروہ خوش نصیب، نیک بخت اور خوشحال ہوگا۔ آج کے سبق میں ان دونوں گروہوں کی کچھ تفصیل ہے اور ان کے حالات ہیں۔ بدبخت جو ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور خوش بخت جو ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ محشر کے میدان میں جب انہیں اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور الٹے ہاتھ میں دیا جانے کا منظر بھی کیسا ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے اس کا چہرہ پچھلی طرف کرو، اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اس کا منہ میری طرف نہ کرو، چہرہ دوسری طرف ہوگا اور پیٹھ پیچھے سے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہاں سے اس کی ذلت اور اس کی بدبختی شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو چہرہ بارگاہ الہی کی طرف نہیں کر پائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو قیامت والے دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ ایسی بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ پھر اعمال نامہ جب الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر وہ لا محالہ چیخے گا اور چلائے گا، اور محشر کے میدان میں اس کی چیخیں سنائی دی جائیں گی۔ وہ چیخ چیخ کر کہے گا کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے میرا نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کوئی کبیرہ چھوڑا، جو چھپ چھپ کر گناہ کیے تھے وہ بھی اس میں درج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے میدان میں وہ چیختے ہوئے کہے گا کاش یہ مجھے کتاب نہ دی جاتی، کاش مجھے حساب نہ دینا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آ جائے، وہ اچھی ہے اس سے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا نہ میرا عہدہ میرے کام آیا۔ یوں وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ حکم ربی ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جکڑو اور دوزخ کے اندر اس کو پھینکو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 زنجیروں کے اندر جکڑو اور گھسیٹو دوزخ کے اندر، دوزخ کی آگ میں اس کو گھسیٹو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس بدبخت کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں تھی، اس کو گھسیٹو دوزخ میں۔ چنانچہ فرشتے پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے، وہ رحم کی اپیل کرے گا، فرشتے جہنم کے عذاب والے، ان کے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا، وہ کہیں گے جس پر رحمان نے نہیں رحم کیا اس پر ہم کون ہوتے ہیں رحم کرنے والے۔ تو یہاں سے اس کی بدبختی شروع ہو جائے گی، پھر اس کو گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا، فرمایا گھسیٹ کر جہنم کے دروازے تک لے جایا جائے گا، اور دروازے کو کھولا جائے گا، فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، آگے جہنم کا داروغہ جو دروازہ کھولے گا وہ کہے گا بدبختو، تمہارے پاس کوئی اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانے والا نہیں آیا تھا؟ رب کا پیغام نہیں آیا تھا تمہارے تک؟ قالوا بلا، پیغام تو آیا تھا، بس بدبختی غالب ہو گئی، ہم نے اللہ کے پیغام کو سنا نہیں، بد نصیبی غالب ہو گئی۔ اچھا پھر بدبختی غالب ہو گئی تو بدبختوں کے لیے دروازے کھلے ہیں دوزخ کے، جاؤ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلا جو منظر ہوگا دوزخ میں، وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، تلفح وجوہہم النار،
وہم فیہا خالدون وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی اور جھلسا ہوا چہرہ لے کر بد شکل ہو کر دوزخ کے اندر جائیں گے۔ اور پھر جہنم کی آگ ہے جہاں اوپر بھی آگ ہے اور نیچے بھی آگ ہے، اور بھوک کا عذاب مسلط ہے، تو جہنمی چیخیں گے کہ ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، بھوک بڑی ستا رہی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، پھر وہ تھور کا کانٹوں والا درخت جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، تو کیا کوئی بھوک میں کام آئے گا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ جزو بدن بنے گا اور نہ بھوک میں کوئی کام آئے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے وہ پیٹ کے اندر جا کر جوش مارے گا، ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اور رب فرمائیں گے پھر یہ پانی مانگیں گے، اور ہمیں پیاس شدید لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے۔ وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وہ جب اندر جائے گا تو یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اندر کا نظام سارا پگھل کر نیچے گر جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کی مرمت کرو، اوپر سے ان کو وہ مارو۔ اور جب وہ چیخے گا اور چلائے گا تو رب فرمائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ مزہ، تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا تھا، بڑا غرور کرتا تھا، اور میری آیات کی تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، آج تیری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پھر داروغ جہنم جس کا نام مالک ہے اس کو کہیں گے تم اللہ کے سامنے درخواست کر تاکہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا چپ کر کے پڑے رہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر رب کے سامنے فریاد کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم پھٹک گئے تھے، سیدھی راہ سے دور ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم نے کفر کیا، پھر اگر ہم نے گڑبڑ کی، بیٹا آگے بیٹھو، پیچھے نہ جاؤ، کوئی بچے گئے ہو پیچھے کدھر چلے گئے؟ قرآن پاک کی پیچھے کنڈیشن رکھنا ہے پیا۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، ہم ایک بار ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہم پھر ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ کلام نہ کرو، یہیں پڑے رہو، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ہر طرف سے مایوس ہو کر اتنی درخواست کریں گے یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے۔ فرمایا یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہم عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ سارا منظر قیامت کا ہے، اس بدبخت کا جس نے دنیا میں غرور کیا، جس نے دنیا میں تکبر کیا، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ کی آیات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ سب حشر اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ان تمام باتوں میں کوئی شک نہیں، یہ میرے رب کے کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ رب فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، یہ ہیں وہ بدبخت، یہ ہیں وہ بد نصیب لوگ، فَفِي النَّارِ، جو آگ میں ہوں گے، اور لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، چیخنا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا، چیخے مار رہے ہوں گے، دھاڑ رہے ہوں گے، شور ہوگا، شرابہ ہوگا، خالدین فیہا، پھر وہاں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا ایسے مقام پر جہاں اہل جنت بھی دیکھ لیں، اہل جہنم بھی دیکھ لیں، پھر سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا آج موت کو موت آ گئی ہے،
اس منظر کو دیکھ کر جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور جہنمیوں کے غم کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آگے ایک محاورہ ہے جی، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یا تو یہ محاورتاً ہے کہ جیسے ہم آئے اور آسمان زمین دیکھ رہے ہیں، ہم تو پیدا ہوئی اس وقت سے ابھی تک دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے جیسے یہ ہمیشہ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، ایسے ہی وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، الا ما شاء ربک، رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو یہ ایک محاورتاً ہے جملہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورہ ابراہیم میں ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین یہ والی زمین نہیں، آسمان یہ والے نہیں، ان کو بدل دیا جائے گا، اور وہ آسمان زمین جس پر جنت جہنم ہوگی، وہ جیسے بھی اللہ کے علم کے مطابق ہیں وہ ہوں گے، جیسے وہ رہیں گے ایسے یہ جہنم میں رہے گا، جنتی جنت میں رہے گا، جہنمی جہنم میں رہے گا۔ پھر الا ما شاء ربک سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے قدرت الہی مراد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نکالنا چاہے تو اللہ پر پابندی تو کوئی نہیں ہے بے نا۔ شک۔ الا ما شاء ربک، اللہ جو چاہے، اللہ نکالنا چاہے کسی کو، جیسا کہ کئی گناہ گاروں کو اللہ نکال بھی لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں جی، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کر لے، پھر اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کسی کی تباہی کا ارادہ کر لے، کسی کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے کا ارادہ کر لے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی برعکس دوسرا گروہ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ وہیں سے خوش نصیبی شروع ہوگی جب محشر کا میدان لگے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، انسانیت گرمی سے مر رہی ہے، اور 7 خوش نصیب آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انصاف کرنے والا بادشاہ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا، مسجد کے ساتھ دل کو جوڑنے والا نمازی، وہ شخص جس کو ایک عورت حسن و جمال والی برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خفیہ صدقہ دینے والا کہ جس نے ایسا خفیہ صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا۔ نمبر 6، وہ 2 شخص جنہوں نے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے اسی پر اکٹھے ہوئے، اسی سے پر جدا ہوئے۔ اور نمبر 7، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنسو بہہ گئے، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے کیا شروع ہو گئی؟ خوش نصیبی شروع ہو گئی۔ لوگ گرمی میں ہیں اور یہ عرش الہی کے سائے کے لطف اٹھا رہے ہیں۔ پھر حساب کتاب جب شروع ہوگا تو ان کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے سیدھے منہ۔ وہ دوسرا تو الٹے منہ گیا تھا، یہ سیدھے منہ گیا۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اور واپس پلٹا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، سب کو کہتا ہو میری کتاب تو پڑھو، میرا اعمال نامہ تو دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو یاد رکھا تھا، آج میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا، آج میرے رب نے مجھے کامیابی کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور مسرور اور خوش ہو کر واپس لوٹے گا۔ یہ آ رہا ہے خوشی خوشی، اور حشر کے میدان میں اس کی خوشی کی چیخیں سنائی دیں گی، جیسے اس کے غم کی چیخیں سنائی گئی تھی۔ یہ ہنس رہا ہوگا خوش، اور پھر چلو اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو ان کے قریب کرو،
اور پھر فرشتوں کے پروٹوکول میں اس کو لے کر جاؤ۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چمک رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ نور کی پروٹوکول میں جائیں گے، اور پھر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے نا، حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، تو دروازے آگے سے پہلے کھلے ہوں گے۔ جہنمی تو گیا تھا نا، تو دروازہ کھولا گیا تھا، جیسے جیل کا دروازہ قیدی جاتا ہے تو کھول کر اس کو اندر ڈال کر پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یہاں جب جنتی جائیں گے تو وفتحت ابوابہا، یہاں پر دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داروغ جنت آگے استقبال کر کے کہہ رہے ہوں گے السلام علیکم، وہ تمہارے اوپر رب کے سلام ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جناب جنتی جنت میں جائے گا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہ کوئی لغو بات ہے نہ کوئی فضول بات ہے، بس سلامتی اور سلام ہی سلام ہے۔ کبھی جنت کے خدام کے سلام، کبھی جنت کے غلمان کے سلام، حوروں کے سلام، اور اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو سلام، اور سلام قولا من رب الرحیم، کبھی رب کے سلام۔ جنتی جنت کے اندر شربت پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پیالے رکھے ہوئی ہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئی ہیں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ جنت کے اندر محل تیار ہیں، بالا خانوں کے اندر جنتی موجود ہیں، ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خدام ہے نا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ بھاگ بھاگ کر ایسے چکر لگا رہے ہوں گے ان کو شربت پلانے کے لیے۔ اور پھر وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو خود جنت میں شربت پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو خوش نصیب لوگ ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ کہاں ہوں گے جی؟ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا جی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں ہو جنت کے سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، جو مانگیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ یہ مہمان ہوں گے اور رب ان کا میزبان ہوگا۔ تو فرمایا وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جیسے جہنمیوں کے بارے میں کہا تھا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جیسا کہ آسمان زمین ہے اور جب تیرا رب چاہے گا۔ عطاء غیر مجذوذ، عطاء غیر مجذوذ، بخشش ہے، عطا ہے جو بند نہیں کی گئی، جو روکی ہوئی نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، بندہ کسی گھر مہمان جائے، پہلے دن دیکھتا ہے ماشاءاللہ بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے جناب، ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک دن مہمان، دوئی دڑ مہمان، تری دڑ بےمان، تیسرے دن وہ کام ختم ہو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے جناب اکرام ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ شروع میں بڑے کھانے شانے ملیں اور بڑا پروٹوکول ملے اور جناب چند دنوں بعد کام کمزور ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، عطاء غیر مجذوذ، وہ ایسی بخشش ہے، وہ ایسی عطا ہے جس میں کوئی بندش نہیں ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رزق بڑھتا ہی جا رہا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اچھا اب ایک یہ دو طبقے ہو گئے، ایک خوش نصیب ہو گیا، ایک بد نصیب ہو گیا۔ خوش نصیب طبقہ وہ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا، اللہ کی خالص عبادت کی۔ بد نصیب آدمی وہ ہے جس نے کہا نہیں جی نہیں، ساڑا پیو دادا کردہ ہی ایسا، پیو دادا کی گل نہیں چھوڑنی۔ اللہ کے جواب نے فرمایا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ ہو، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ بیچارے بس ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ صرف پیو دادے دے بدے ہوئے نے، یہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے کہ عبادت کرتے تھے آباؤہم، ان کے باپ دادا اس کے پہلے سے، پتہ ہے ان کو کوئی نہیں ہے، بس یہ صرف ڈٹے ہوئے باپ دادا یوں کرتے تھے وہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ چور گیا تھا نا چوری کرنے کے لیے، تو گھر تھا وہ آگے ڈھول والوں کا،
اس نے چھت میں سوراخ کیا، آگے چھلانگ جو لگائی تو ڈھول لٹک رہا تھا دیوار کے ساتھ، اس کی جو ڈوری سی تھی نا وہ اس کے گلے میں آ گئی۔ اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس نے جو ہاتھ مارا تو ڈم ڈم ہوئی، تو گھر والے اٹھ پڑے، انہوں نے کہا خیر ہو، پتہ نہیں ہمارے گھر میں جائیں کس کی بارات آ گئی ہے۔ تو اس کو پکڑ لیا، جب ڈھول تھا وہ جب بج گیا تو پکڑ لیا، پکڑ کے اس نے پوچھا تو ڈھول کیوں مار رہا ہے، ہمارے گھر میں آیا تھا۔ اس نے کہا جی بس تھا تو میں چور، آیا تو چوری کرنے کی نہیں تھا، پر ڈھول گل میں پڑ گیا تو میں نے کہا چلو 2-4 ہاتھ لگا ہی دوں۔ ان کے گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے باپ دادا والا اور ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کس کی عبادت کرنی ہے، اللہ رسول کیا کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہ ڈھول گل میں پڑا ہوا ہے، 2-4 ہاتھ لگائی جا رہے ہیں۔ جناب اللہ کے بندو کچھ سوچو، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کو اور کوئی پتہ نہیں ہے، بس کہتے جی ہمارے باپ دادا یہ عبادت کرتے تھے، اچھا کرو پھر، اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرو، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ہم ان کو بھی ان کا حصہ پورا دیں گے، غیر منقوص، کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ جو کفر و شرک کر رہے پوری پوری مار پڑے گی اس کی بھی، اور ان کی مار کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبخت گروہ سے بچائے اور خوش آمین۔ نصیب گروہ میں شامل فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے چیخنا اور دھاڑنا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو ارادہ رکھنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے جنت میں ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ بخشش ہے جو کم نہ ہوگی، جو روکی نہ جائے گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس آپ نہ ہوں شک میں اس سے جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے ان کے بڑے پہلے سے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو بھی پورا بدلہ دیں گے، ان کا حصہ دیں گے نہ کم کیا ہوا۔